اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے آج آپ لوگوں کی دعوت پہ جو ہے وہ میں یہاں پر آیا ہوں گفتگو کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا، چینل 92 کا بہت بہت شکریہ۔ اور جو آپ کا سوال ہے وہ اس کا جواب یہ ہے کہ ناروے کے اندر جتنے بھی پاکستانی مقیم ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ان کے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دل دھڑکتے ہیں۔ ذرا سے بھی کوئی مصیبت پاکستان میں آتی ہے یا کسی بھی ملک میں آتی ہے تو جو نارویجن پاکستانی جو ہیں وہ اپنی حرکت میں آ جاتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے نا اپنے دکھی بہن بھائیوں کی جو ہے وہ مدد کی جائے۔ اور وہ کس طرح مدد کرتے ہیں، کس طرح دن رات ان کے دل جو ہیں وہ دھڑکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ اور کوئی بھی دکھی انسانیت جہاں پر بھی یعنی مصیبت آتی ہے تو یہ ہمارے وہاں پر رہنے والے ہمارے جو نارویجن گورنمنٹ ہے وہ تو بہت زیادہ مدد کرتی ہے دوسرے ممالک میں جا کر۔ بڑا ان کا بہترین سسٹم ہے اس چیز کا کہ وہ دوسرے ممالک میں جو ہے امداد بھیجتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ لیکن جو پاکستانی جو ہے نا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی مصیبت آئے تو وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کس طرح کریں۔ تو وہ پھر سہارا ویلفیئر ٹریننگ ہماری ناروے میں رجسٹرڈ ہے، اور وہ جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہاں سے مدد لے کر آتے ہیں اور وہ ڈونیشن دیتے ہیں وہاں کے پاکستانی جو ہیں ہمیں سہارا ویلفیئر ٹریننگ کو۔ تو پھر وہ ڈونیشن جو ہے وہ پاکستان میں ہم جہاں جہاں کہیں مشکل پریشانی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس میں ہم وہ پیسہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں وہاں کے پاکستانی جو ہیں۔ جی الحمدللہ پاکستان میں بے شمار گاؤں دیہات پسماندہ علاقے اور شہروں میں سہارا ویلفیئر ٹریننگ جو ہے وہ کام کر چکی ہے اور کر رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ہے وہ الحمدللہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جو ہے تقریباً 80 لاکھ کے قریب، تقریباً 1 کروڑ کے قریب جو ہے وہ امداد جو ہے وہ یہاں فراہم کی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں پورے مہینے کا راشن جو ہے وہ دیا گیا تھا، غریب جو مزدور طبقہ تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف دیہات میں اور مختلف شہروں میں جو ہے ہمارے باقاعدہ کیمپ لگے تھے۔ ان کیمپوں کے اندر جو ہے کراچی سے لے کے اور پشاور تک، یعنی کراچی، پاک پٹن، شاہکوٹ، سیالکوٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے راولپنڈی، اسلام آباد، اور اس کے علاوہ جو ہے لاہور کے اندر یعنی بڑے ہمارے کیمپس جو ہے نا وہ لگے تھے۔ کروڑ پکا میں وہاں کیمپ لگا تھا، شرک پور شریف میں کیمپ لگا تھا، وہاں پر بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ راشن پورے مہینے کا تقسیم کیا گیا۔ اور اسی دوران جو ہے پھر رمضان کی شروعات ہو گئی، تو رمضان المبارک کے اندر بھی سہارا ویلفیئر ٹریننگ ناروے نے جو ہے وہ رمضان پیکج کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، متعلقین، وابستگان جتنے بھی لوگ وہاں ناروے میں تھے انہوں نے امداد بھیجی بڑی زبردست طریقے سے، اور الحمدللہ لوگوں نے بڑی دعائیں کی یہاں پاکستان میں رہ کر۔ جی الحمدللہ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ناروے میں ہماری تنظیم سہارا ویلفیئر ٹریننگ اور جو فاؤنڈیشن ہونے کے لیے جا رہی ہے یہ 2.5 سال سے جو ہے یہ کام کر رہی ہے، رجسٹرڈ ہے۔ اور الحمدللہ ہماری یہاں پر بھی کوشش ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو اپنا ایک سسٹم بنایا ہے کہ وہاں سے اگر ہم کوئی پیمنٹ بھیجتے ہیں ناروے سے تو وہ فاؤنڈیشن کی جو اماؤنٹ ہے وہ فاؤنڈیشن ہی یہاں پر کوئی رجسٹرڈ ہو تو اس میں ہم بھیج سکتے ہیں، ویسے ہم نہیں بھیج سکتے۔ تو ہمارا جو ہے یہاں پر بھی پروگرام ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ قائم کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناروے جو ہے وہ ایک خوشحال ملک ہے، اور وہاں پہ ہر طرح کی آسائش جو ہے وہ لوگوں کو میسر ہے۔ ان کا ویلفیئر سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، وہ لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں، بڑی عظیم قوم ہے۔ اور جب ایسی قوم میں انسان رہتا ہے
تو اس کو وہاں پر جب ساری سہولتیں میسر آ رہی ہیں تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی چیزیں نہیں ہیں، تو ہم اپنے ملک والوں کے لیے کیا خدمت جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ کافی مختلف چل رہی ہے اس وقت نا، تو پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے اچھے بستر دیے ہوئے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، اچھی سواریاں ہیں، اچھے لباس ہیں، آسائشیں جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ہمارے وہاں کے جو بہن بھائی ہیں وہ اتنی مصیبت میں ہیں، تو ان کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا یہ ایسی آسانیاں جو ہے نا وہ ڈھونڈنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے جو ہے جب یہاں کے لوگوں کو مسئلہ پیش آتا ہے، اور اصل میں اپنے ملک کی اہمیت کا کسی دوسری جگہ پہ ہی جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت کس دوراہے سے جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ تو وہاں، اور میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر جتنے بھی پاکستانی ہیں، یقین کریں کہ آپ لوگ یہاں پر پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی اتنی خبر نہیں ہوگی کہ جتنی ہم لوگوں کو وہاں پر خبر ہوتی ہے، اور ہم اس حوالے سے جو ہے پھر لوگوں سے ہم یعنی بات چیت کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ معاملات چل رہے ہیں، اور لوگ خود بھی بڑے سمجھدار ہیں وہاں پر، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایسی پرابلمز جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں ہمارے ملک میں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی تنظیمات جو ہے وہ سیریس ہو کے کام کر رہی ہیں، تو وہ پھر ان سے رجوع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تنظیمات جو ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، سہارا ویلفیئر ٹریننگ اوسلو ناروے 2.5 سال کے عرصے میں الحمدللہ اتنی پاپولر ہو چکی ہے ناروے میں، پورے ناروے میں، کہ اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی 15-20 سال سے یہ تنظیم کام کر رہی ہے، جتنے بڑے بڑے منصوبوں پہ آپ یہاں پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو میں اس کا سارا سہرا جو ہے وہاں کے رہنے والے جو پاکستانی میری بہنیں، بیٹیاں، بھائی وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں، بڑے موجود ہیں، جو کہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ پہلے ہم جو ہیں الحمدللہ، میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہم یہاں پر جو ہے واٹر فلٹریشن پلانٹس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے 3 واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ لگ چکے ہیں، اور الحمدللہ اس مہینے ستمبر کے مہینے میں ہم نے 8 فلٹریشن پلانٹس جو ہیں وہ لگانے ہیں۔ پہلا ہم نے جو ہے وہ جو فلٹریشن پلانٹ لگایا تھا ہری سنگھ گاؤں ہے شیخو پورہ کے قریب، وہاں پر ہیپاٹائٹس سی سے لوگ مر رہے تھے، وہاں پہ ہم نے وہ پلانٹ لگایا، 25,000 لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہمارا دوسرا پلانٹ جو تھا ہری سنگھ کے بعد ہم نے لگایا تھا جوہلا گاؤں، جو کہ فیصل آباد ستارہ ٹیکسٹائل مل کے قریب ہے، وہاں لگایا، وہاں 25,000 لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تیسرا جو ہے یزبان چولستان میں ہم نے ابھی لگایا ہے الحمدللہ، 25,000 لوگ وہاں سے پانی، اور اتنا شاندار پانی وہاں سے مل رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے پاکستان سے جو ہے یہ مدد بھیجی تھی۔ اور اب چوتھا پلانٹ جو ہے الحمدللہ صبح ہمارے اس پلانٹ کی اوپننگ ہے سیالکوٹ بارڈر کے اوپر پاکستانی علاقے کے اندر، اور اس کے بعد جو 5واں پلانٹ ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پاک پٹن شریف میں لگنے کے جا رہا ہے، اسی مہینے میں لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ چھٹا جو پلانٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی خان کا ڈوگرا میں جو ہے وہ منصوبہ ہے، اور 7واں جو ہے وہ وہاڑی کے اندر جو ہے نا وہ لگنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کا سارا سہرا جو ہے وہ ناروے کے ہمارے بیٹا بیٹیاں، بہن بھائی، متعلقین، وابستگان، رشتہ دار، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ان کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جی پاکستان کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے، اصل میں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو امداد ہے وہ پاکستان کے لیے ہی جو ہے نا وہاں سے ہم لے کر آ رہے ہیں، اور یہاں پر جو تنظیم ہوگی وہ بھی جو بھی اس تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ کام کرے گی وہ یہ سمجھیں کہ وہ سہارا ہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تنظیم پاکستان میں اور منصوبہ جات پہ بھی وہ کام کرے گی، وہ یہ دیکھے گی کہ پاکستان میں اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ہمیں بتایا کریں گے، اور پھر سہارا ویلفیئر ٹریننگ ناروے جو فاؤنڈیشن ہے وہ پھر جو ہے سارا جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ ان کو فنڈ فراہم کیا کرے گی۔ ناروے کے جو ہمارے پاکستانی ہیں الحمدللہ، کہ میں تو ناروے کے جو پاکستانی ہیں ان کو زندہ دلانے ناروے کہتا ہوں، جیسے کہ زندہ دلانے لاہوریوں کی مثال مشہور ہے، لیکن مجھے وہاں رہتے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ کہ میں ان سے کہتا ہوں یہ زندہ دلانے ناروے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا سا
کہ ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں یہ مصیبت آ گئی ہے، جیسے دادو میں ابھی ہوا، اور دادو کے اندر سہارا ویلفیئر ٹریننگ نے بڑا زوردار کام کیا الحمدللہ راشن کے حوالے سے وہاں پر، تو وہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا یعنی سلسلہ وہاں پر شروع ہو گیا، تو وہ جو ہے نا وہ بڑھ چڑھ کر اس چیز کے اندر جو ہے نا وہ حصہ لیتے ہیں الحمدللہ۔ میں ناروے کے اندر سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ چیئرمین کی حیثیت سے میں کام کر رہا ہوں، اور ہماری تنظیم میں جو ہیں وہ تقریباً 15 لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں ہماری انتظامیہ کے اندر، اور الحمدللہ ہماری یہاں پر بھی جو پاکستان کے اندر سہارا ویلفیئر ٹریننگ ناروے کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے جو ہے یہاں پر بھی ہماری تنظیم ہے، اس میں بھی ہماری پوری انتظامیہ ہے، اور اس کے جو چیف آرگنائزر امتیاز الحق صاحب ہیں۔